اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، اکثر اوقات جب بھی کہا جاتا ہے دعا کریں تو دعا کرتے ہوئے ہم جس سورہ کی سب سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں وہ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ اخلاص ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پر مفصل پروگرام یہاں کیے ہیں۔ آج ہم سورہ اخلاص کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر ہماری گفتگو آج مکمل نہ ہوئی تو سلسلہ اکرام کو مزید بھی جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم لے کر چلیں گے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ ہم جس کی اکثر اوقات تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے، اپنا تعارف اللہ تعالیٰ کیسے کروا رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ جو عقیدہ رکھیں اللہ کے بارے میں وہ کیسا عقیدہ رکھیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ علماء کا ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے جو ہماری رہنمائی کریں گے۔ جناب ڈاکٹر مفتی حبیب الرحمان صاحب درس و تدریس سے منسلک ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ اخبار، رسائل اور جرائد میں بہت ہی اہم موضوعات پر ان کی تحریریں سامنے آتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب نبیل اقبال بلوچ صاحب، یہ بھی اسکالر ہیں اور اس کے علاوہ حمد و نعت بھی یہ پڑھتے ہیں۔ تو سلسلہ اکرام کا آغاز کریں گے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کیا کرتے ہیں بلکہ کرتے ہیں، اور نبیل اقبال صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں اور اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی نبیل اقبال صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے ہم سنائیں گے ویسے ہمیں؟ چاند تاروں میں تو عمر غزاروں میں تو شاید یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچپن میں اسکولوں میں نا جو صبح کا آغاز ہوتا تھا تو اسمبلی میں یہ پڑھی جاتی تھی چاند تاروں میں، تو سب کو زبانی یاد ہے ویسے، بالکل ایسے آپ کو بھی اگر یاد ہوگی۔ جی جی شروع کریں۔ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے۔ بحر و بر میں ہے تو، خشک و تر میں ہے تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ تیرے جلوے عیاں تو نہاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ تیرے جلوے عیاں تو نہاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔
ماشاءاللہ۔ ذرے ذرے میں تیری ثنا ہے، پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے، ذرے ذرے میں تیری ثنا ہے، پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے، ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب نبیل اقبال بلوچ صاحب، اور جس انداز سے آپ نے پڑھا ہے تو یہ بہت ہی آج کل کا جو روایتی انداز ہے اس سے غیر روایتی انداز ہے، اور ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا جب حمد اور نعت آپ سنتے ہیں تو آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جی ہاں، اخلاص کے حوالے سے جی ہاں بالکل، اس کے ساتھ ہی بہت قریب ہے۔ اور دوسری بات یہ نا کہ انہوں نے کہا نا کہ وہ کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تو اپنی حقیقت خود بتائی ہے، اور کچھ کے لیے انسان آج تک تگ کر رہا ہے کہ وہ معرفت خداوندی کے حصول کے لیے صبح و شام سرگرداں ہے، کوشش کر رہا ہے کہ وہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی رضا کس چیزوں کے اندر ہے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے، اور یہ بھی اپنا تعارف کروا دیا ہے سورہ اخلاص کے اندر کہ وہ بتاتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ڈاکٹر مفتی ابی الرحمان صاحب آپ سے چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اخلاص کیا ہے، اور دوسرا سورہ اخلاص جو ہے اس کے جو مضمون ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صبوخ سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ نے اس پروگرام کی وساطت سے ایک بڑے اہم ٹاپک پر، دین کا ہر ٹاپک ہی اہم ہے، صحیح، اور خاص طور پر سورۃ الاخلاص جس کو قرآن پاک کا تہائی قرار دیا گیا ہے احادیث کی روشنی میں، اس موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے جو سوال کیا اخلاص کیا ہے اور سورۃ الاخلاص، اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ اخلاص کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہمیں ملتے ہیں کہ کسی چیز میں کسی ملاوٹ کا نہ ہونا، آمیزش کا نہ ہونا، صحیح، اور یہاں پر سورۃ الاخلاص کے حوالے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص اس لیے ہے کہ اس میں خالصتاً اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، بے شک، اور ایسی توحید اللہ کو مطلوب ہے انسانوں سے جس میں کسی قسم کی آمیزش یا ملاوٹ انسان کی طرف سے نہ ہو۔ صحیح، اور پھر توحید کے بنیادی 5 ارکان اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، صحیح، اور ہر رکن اخلاص چاہتا ہے، ہر رکن۔ صحیح، مثلا میں اگر ان کو گن دوں کہ پہلا رکن ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، صحیح، دوسرے کی آمیزش ذرا برابر بھی اللہ کو برداشت نہیں، صحیح، اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، قائم بالذات ہیں، صحیح، اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، صحیح، احتیاج میں ذرا سی بھی آمیزش اللہ کو پسند نہیں۔ صحیح، تیسرا، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر۔ ان صحیح، 5 بنیادی ارکان میں ذرہ برابر بھی اگر آمیزش ہوگی تو وہ توحید کے منافی ہوگا۔ صحیح، تو اسی مناسبت سے چونکہ یعنی پہلا کیا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، تیسرا نہ وہ باپ، نہ وہ بیٹا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ہمسر ہے۔ اب ان 5 بنیادی ستونوں میں اور ارکان میں ذرہ برابر کی آمیزش بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صحیح، اور ذرا برابر بھی اگر آمیزش ہوگی وہ توحید کے منافی ہو جائے گا۔ صحیح، تو آپ جانتے ہوں گے کہ اکثر صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ صورتوں کے اندر سے ہی اخذ کیے جاتے ہیں، کوئی نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ چند ان صورتوں میں سے ہے سورہ اخلاص کہ اس اخلاص کے لفظ کا یہاں ذکر نہیں ہے، صحیح، لیکن پورا جو خلاصہ ہے اور جو مقصود ہے اس سورہ سے اللہ کے تعارف کا، صحیح، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام جو ہے اللہ کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے۔ صحیح، تو بہرحال یہ سورہ یعنی توحید خالص کیا ہے وہ بتاتی ہے یہ وہ بتاتی ہے یہ صورت، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، عموماً ہمارے ہاں کیونکہ یہ بڑی بنیادی 5 باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ 5 مضامین بھی بیان ہوئے ہیں، اور اس بات کا تقاضا بھی ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں گے تو آپ نے یہ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کی ہمسری برابری کرنے والا بھی اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ یہ 5 عقائد رکھنے کا فائدہ کیا ہے ماسٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اگر انسان کے فکر و فلسفے کی پوری تاریخ کو دیکھیں تو
وہ اسی میں سرگرداں ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اس سے آپ کا ورلڈ ویو بنتا ہے، آپ کا نظریہ بنتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں ہیں، پرپز لیس ہیں، کوئی بے مقصد پیدا ہو گئے ہیں یا کوئی مقصد ہے آپ کا. صحیح. تو اس سے آپ کا بیہیویئر جو ہے، اس کے آپ کا برتاؤ ہے زندگی کے ساتھ، آپ کا نقطۂ نظر ہے زندگی کے ساتھ، وہ سب چیزیں اسی سے طے ہوتی ہیں. صحیح. آپ ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے یا آپ ایک بس حیاتنا دنیا نموت و نحیا، بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ بس جیتے ہیں ہم مرتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. تو ایک جانور سے زیادہ آپ کی کوئی وہ زندگی میں اس سے زیادہ وقت آپ اپنی فیل نہیں کرتے. تو یہ سورہ جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے اور انسان کے جو ہزاروں سال کا فکر و فلسفے کا سلسلہ ہے اس کے جواب دے دیتی ہے چند لفظوں کے اندر. صحیح. تو اس سے آپ کا جو ہے وہ پورا آپ کی نفسیات بدل جاتی ہے کہ آپ نے زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے مرنے کے بعد ایک ہستی کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. وہ سب کے سب اسی سے طے ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے اس کے بعد. جب آپ کا خدا سے تعارف درست طریقے سے ہو جائے. پھر یہ بات ہے کہ وہ جو خدا ہے اس کا وہ حقیقی تعارف ہے، یعنی کہ جو خدا کی ہستی ہے اس نے اپنا حقیقی تعارف کرا دیا. انسان نے خود سے تخیل کر کے اس کو نہیں سوچا ہے. صحیح. اب جب انسان تخیل کر کے جن مذاہب میں یا جن اس میں نقطہ نظر میں عقائد میں جب انسان نے خود سے کنسیو کرنے کی کوشش کی ہے خدا کا تصور، تو وہ انسانوں سے ملتا جلتا تصور ہی لا سکا ہے. اور پھر اس میں بہت سارے مسکنسیپشنز کریٹ کیے انہوں نے، اور ایک عجیب و غریب آواگان کا فلسفہ لے لیں آپ، پینتھیزم کا فلسفہ لے لیں کہ جس میں خدا ہی ساری کائنات ہے. کسی نے کہا کہ خدا نے اپنے بہت سارے پارٹنرز جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور کسی نے کہا کہ نہیں، یہ خدائی ہے جو ہر ایک چیز کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. صحیح. تو ہر ایک نے خدا کے لیے اپنی بہت ساری چیزیں کنسیو کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کے اندر اپنا تعارف خود کرا کے ہمیں ان تمام ایسی تگ و دو سے، ذہنی تگ و دو سے چھٹکارا دلا دیا ہے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں تھا. صحیح. جیسے آپ میرے بارے میں خود سے کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ میں کس قسم کی شخصیت ہوں، حالانکہ ہم دونوں انسان ہیں اور بہت سی چیزیں مشترک رکھتے ہیں. اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ آپ میرے بارے میں خود سے کچھ کنسیو نہیں کر سکتے کہ میں اس قسم کا ہوں گا. وہ تو میں ہی بتاؤں گا کہ میں کس قسم کا ہوں. یہاں پہ تو ہمارے درمیان مشترکات بھی ہیں. صحیح. تو خدا کے بارے میں اپنے سے کچھ تصور کر لینا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس طرح کا ہے. یہ سب چیزیں ہم انسان کی ہزاروں سال کے فکر و فلسفے میں اور تصوف میں اور چیزوں میں ان سب چیزیں جو ہے وہ کنسیو کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھوڑا دی ہے ان تمام چیزوں سے، اور ہمیں سیدھا وہ بتا دیا ہے کہ میں ہوں اور میں اس طرح کا ہوں، میں اس طرح کا ہوں، میری یہ خصوصیات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، اور تم نے میرے سامنے جواب دینا. وقت نہ ضائع کرو اور اس کام پہ لگو جس کا میں حکم دے رہا ہوں. اور وہ اکبر الآبادی کا غالباً شعر ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تو یہ جو بحث مباحثہ ہے اس کے اندر آپ کے صرف ایک وقت کا ضیاع تو ہے، ایٹ دا اینڈ آپ حاصل کیا کرتے ہیں؟ تو حاصل آپ کو کچھ نہیں ہوتا. اچھا نبیل صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی شریک گفتگو ہوں، نہ تو ہم آپ سے سنیں گے، ہم آپ نے سنائی ہے، تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بچوں کو بچپن سے ہم، کیونکہ یہ سورہ جو پہلی سورہ ہے نا، غالباً کوشش کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، تو سورہ کوثر ہے اور سورہ اخلاص ہے، تو ہم چھوٹی صورتیں بچوں کو بچپن سے یاد بھی کرواتے ہیں کیونکہ نماز کے اندر پڑھنی ہوتی ہے، اور عمر کے اس حصے میں ان کو یہ پڑھاتے ہیں کہ جب ان کا شعور، ان کی عقل ان کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی بچہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، 10 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ان فلسفیانہ پیچیدگیوں کا اس وقت اس کو سمجھ نہیں پاتا. تو مجھے بتائیں کہ بچوں کو سمجھا کر پڑھانا کیا طریقہ اختیار کریں کہ انہیں یہ راسخ کر دیں کہ کیونکہ آئندہ آنے والی زندگی میں، جیسے عرفان صاحب نے کہا نا کہ آپ کا ورلڈ ویو بنتا ہے، آپ کے جب یہ معاملہ طے ہو جائے تو باقی سارے ایشوز ایک ڈفرینٹ طریقے سے طے ہو جاتے ہیں. کیسے سمجھائیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویسے تو بہتر ڈسکشن ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے بتایا کہ بچوں کو سمجھا کر پڑھائیں، تو یہ میرے خیال میں نہ صرف دینی لحاظ سے، اور جو ہماری باقی جو کریکولم ہے، جو ہماری دینی اور دنیاوی دونوں اگر ہم دیکھیں
تو بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کروں گا کہ اس میں بچوں کو سمجھایا نہیں جاتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل چاہے وہ کوئی انگلش کی بک ہے، چاہے میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ قرآن جاتا ہے. جی بالکل، چاہے وہ عربک میں ان کے قرآن کی ایک پورا کلاس ہوتی ہے، ان کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پڑھ رہے ہیں اس میں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے بچوں کو، چاہے وہ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں انگلش یا وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ادروائز اگر آپ نے رٹا ہی لگانا ہے تو پھر آپ دیکھیں جو ہمارے ہاں جو سچویشن ہے اوور آل ایجوکیشن سسٹم کی، وہ آپ کے سامنے ہے پھر. صحیح. تو یہ بہت نقصان دہ ہے. بہت ہاں بچوں کو کم از کم آپ یہ بتائیں. اور کیونکہ اس سورہ کے اندر بے شمار سوالات بھی موجود ہیں، یہ جوابات تو ہیں لیکن اس کے اندر سوالات بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو عرفان شہزاد صاحب تھوڑا سا یہ رہنمائی کریں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو بھی وجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے. ہم بچے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہیں، ہم آسمان سے نیچے زمین پر نہیں گرے بلکہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت ہم دنیا کے اندر وجود میں آئے. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور لازمی سے بے تحاشا سوالات جو ہم پیدا ہوئے ہیں تو 5 آیتیں پڑھنے میں ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں آپ، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ صدیوں کی ریاضت بھی ناکافی ہے. وہ کیونکہ سوال کا جواب ہے، اس کے بعد عمل کا ایک دروازہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اگر فکر اور فلسفے کی طرف جائیں، آپ نے کہا کہ اس کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس دروازہ کھلتا بھی تو ہے وہاں سے. تو وہاں پر کھڑے ہو کر اگر ہم سوچیں تو وہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں انہیں پھر ہم کس طریقے سے ایڈریس کریں. اور مجھے سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اتنی وہ نہیں رکھتا کہ اس کے اندر ان سارے سوالوں کے جواب دیے جا سکیں، لیکن کس طرف رجوع کیا جائے کہ ہم ان سوالوں کو ایڈریس کر سکیں. یہ بہت اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی سوال ہے، تقریباً ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے اور یہ پوچھنا بھی چاہیے. دیکھیے انسان جب ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ کائنات ہے، صحیح، یعنی دیر از سم تھنگ، دیر از نتھنگ نہیں ہے، دیر از سم تھنگ ہے اس میں. تو جب سم تھنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سم تھنگ جو ہے یعنی کہ کچھ ہے اس کائنات میں، وہ کسی وجہ سے ہے، کسی سے آیا ہے، کسی سے نکلا ہے. اب اگر آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کاز اور ایفیکٹ کے سلسلہ، علت اور معلول کے رشتے میں پیچھے چلے جاتے ہیں، تو دیکھیے کہ جو اہل مذہب ہیں وہ تو یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ ایک ایسی ہستی نے پیدا کیا کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن جو نہیں مانتے وہ کہاں پہنچتے ہیں؟ وہ یہاں پہنچتے ہیں کہ کچھ تو تھا کہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. صحیح. ہر طرح کی تگ و دو کر کے مختلف قسم کے بھی کائنات کیسے شروع ہوئی، اس میں مختلف تھیوریز دیتے آج جو ہے وہ انسان کی سوچ یہاں پہنچی ہے کہ دیر واز سم سبسٹنس. صحیح، ہاں کچھ تھا. پہلے اسے کہا کہ مادہ تھا، پھر آپ کہتے ہیں مادہ بھی کچھ اور طرح کا مادہ تھا، یہ کچھ سبسٹنس تھا جس سے کہ یہ سب کچھ پیدا ہوا. یعنی وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے لیکن اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سم تھنگ تھا. ہاں کچھ تھا. اب سم تھنگ جو ہے وہ انکریٹڈ ہے. یہ یعنی خدا سے جو ہٹ کر بھی آپ وہیں پہنچے ہیں کہ سم تھنگ انکریٹڈ تھا، اسی وجہ سے سم تھنگ ہوا. صحیح، اس سے سم تھنگ ہوا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان خدا کو اگر نہ بھی مانے تو تب بھی پہنچتا وہیں پہ ہے کہ دیر واز سم تھنگ وچ واز انکریٹڈ اینڈ وہ وہاں پہ پہلے سے موجود تھا. اسی سے سب کچھ ہوا ہے. وہ کیسے ہوا ہے اس کی بے شمار تھیوریز ہیں، مطلب کئی متعدد تھیوریز ہیں اور سب کچھ ہوا، لیکن انسان پہنچا کہاں؟ ایک سم تھنگ پر. سم تھنگ. اچھا وہ سم تھنگ بغیر عقل کے ہے، بغیر شعور کے ہے. اس سم تھنگ نے یہ سب کچھ کائنات پیدا کر دی جس میں عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، حیات بھی ہے اور اپنا سیلف شعور بھی رکھتی ہے اور شعور کو پیدا بھی کرتی ہے. صحیح. تو یہ سب چیزیں ایک ایسی سم تھنگ سے نکلنا کہ جس میں شعور ہی نہ ہو، اور یہ چیزیں ایک ایسے ہستی سے نکلنا جس میں شعور ہو، اس میں سے کون سا زیادہ پلازیبل ہے؟ ہاں زیادہ تو یہی ہے کہ جس میں شعور ہے. جس میں شعور ہے اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہوگا. اس وجہ سے جب ہم یعنی کہ انسان جب اس بات پہ پہنچتا ہے تو وہ انکریٹڈ تک ہی پہنچتا ہے. صحیح. تو یہ انسان کی مجبوری ہے، یہ انسان کی لیمیٹیشن ہے، یہ عقل کی لیمیٹیشن ہے کہ وہ انکریٹڈ بینگ تک پہنچ کر ہی اپنے رک جاتا ہے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا. صحیح. تو اس وجہ سے جب خدا یہ کہتا ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، تو انسان جو ہے وہ یہیں تک ہی پہنچے گا، چاہے عقل کے ذریعے پہنچے چاہے مذہب کی خبر. اس سے پیدا نہیں ہوا لیکن اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب
بڑی اہم بحث ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ صبح صبح لوگوں کو اتنی مشکل مباحث کے اندر ڈالا جائے، اور کیونکہ جو ہمارے آڈینس ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ قرآن جب اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، قرآن بھی اپنا تعارف کرواتا ہے. اور قرآن کے ہم شروع میں سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، یعنی وہ جو سم تھنگ ہے جس کی طرف ڈاکٹر عرفان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، وہ ہے. تو انہوں نے بھی آج کل کوشش کر کے وہیں پہنچے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سم تھنگ پر ایمان لانا ہے. ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آپ مانیں گے وہ ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو غیب ہے کیا یہ کبھی ہماری زندگیوں میں یا انسانیت کی زندگیوں میں کبھی اوپن ہوگا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب غیب کے سارے پردے چھٹ جائیں گے تو اس دن حشر برپا ہوگا، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حشر ہوگا اس کے بعد غیب کا یہ پردہ بھی چھٹ جائے گا. پہلے تو میں ان کی بات میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا کہ جس نے کہا کہ سم تھنگ سے جا کے آگے یہاں تک پہنچے کہ کوئی ہے کہ جس نے تخلیق کیا، تو مذہب کا یہ تو فائدہ، اور خصوصاً مذہب اسلام کا یہ فائدہ ہے کہ اس نے شارٹ وے بتایا. صحیح، ٹھیک ہے، جو دنیا بڑے لانگ وے سے جا کے اس تک پہنچی ہے، شارٹ وے، اور وہ بھی بہترین راستہ کہ بھئی وہ خود کسی کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ سلجھا رہا ہے اور الجھ رہے ہیں، اور وہ الجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ نے سوال پوچھا، غیب جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے نہیں ہے. غیب کی کا معنی جو کیا گیا ہے وہ بن دیکھے کا بھی کیا گیا ہے، بن دیکھے. تو بن دیکھنا مخلوق کے حوالے سے، خصوصاً جن و انس کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا یہ ہے کہ لوگ مجھے بن دیکھے مانے، اور جن باتوں کو میں نے ان سے غیب میں رکھا ہے، ان سے پردے میں رکھا ہے، میری بات پر یقین کر کے اس کو بھی مانے. صحیح. اگر آپ اس سے پیچھے جائیں گے کہ کیوں اللہ نے چاہا، تو پھر بات پیچھے در پیچھے چلی جاتی جائے گی، اس کا پھر جواب نہیں ملے گا. صحیح. تو بس یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے بینگ اے مسلم کہ اللہ کی چاہت یہ ٹھہری، اللہ نے چاہا کہ فلاں مجھے بھی، میری ذات کو بھی، اور حشر کو بھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت کو بھی، جہنم کو بھی، اور جو بھی غیب کے جو عقائد سے متعلق باتیں ہیں ان کو انسان بن دیکھے مانے. صحیح. اور اس کے مطابق میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں. صحیح. اگرچہ فیصلے سے بھی اللہ تعالیٰ خود واقف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر اس طرح بنائی ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر ہم آئیں سورہ اخلاص کے حوالے سے اس کا دوبارہ اگر اس طرح ہم، کیونکہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا دور نکل رہے ہیں. صحیح. ہاں نہیں، وہ اصل میں تھوڑا سا کیونکہ ہم نے بھی کہیں جا کے واپس آنا ہوتا ہے نا، وہ جو سم تھنگ ہے اس میں سے کہیں ہم نکل کے واپس آنا. لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور میں واپس آؤں گا سورہ اخلاص کی جانب بھی. لیکن یہ نا کہ کیونکہ وہاں جو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا بیس ملا کر دوبارہ ہم واپس اپنی جگہ پر جائیں گے. لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے اور اس سلسلہ کلام کو آگے لے کر بڑھیں گے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ اخلاص کے حوالے سے، اور ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے جس توحید پر ایمان لانا ہے وہ توحید خالص ہونی چاہیے. اور اس کے کچھ اصول ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ بات مانیں گے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ جو ایک ہے نا وہ بے نیاز ہے. آپ کی عبادتوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ریاضتوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی عبادت کرنے سے وہ بڑا نہیں ہوتا، اور آپ کی عبادت نہ کرنے سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بے نیاز ہے. لیکن آپ کو اچھے کاموں کا حکم کیوں دیا ہے؟ وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ آپ بے نیاز نہیں ہیں، وہ بے نیاز ہے، تاکہ آپ اچھے کام کریں گے، اس کے نتیجے میں معاشرہ اچھا قائم کریں گے، اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کا تصور جو ہے وہ موجود ہے. اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس نے کسی کو پیدا نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، پیدا تو اس نے پوری دنیا کو کیا. اور سب سے اہم بات، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں. تو یہ جو ہے بنیادی ایک عقیدہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ آپ نے عقیدہ جو رکھنا ہے توحید کے باب میں وہ خالص ہونا چاہیے، اور قرآن ہم سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے الا للہ الدین الخالص. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہاں پر بھی کہ مخلص لوگ وہاں پر چاہیے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
دین جو تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے، یہ سوچ سمجھ کر آپ نے آنا ہے کہ اس در پہ جھکنا ہے تو کسی اور در پہ جھکنا نہیں ہے، اس کے بعد خالص ہو کر آنا ہے۔ تو یہ جو خالص ہونا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کھوٹ آ ہی جاتا ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے اخلاص کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، اس کا نتائج کیا ہیں؟ جی اس کا یوں ہے جی کہ جہاں تک اس بات کو میں سمجھتا ہوں، اصل میں اللہ تعالیٰ کو کی ذات کو جس طرح اس نے اپنا تعارف کرایا ہے، صحیح، اس کو پہلے ہم عقلی سطح پر سمجھ لیں کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اور اپنا تعارف کن الفاظ میں اور کن خصوصیات کے ساتھ کرا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو مکمل طور پر عقلی طور پر سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم شاید عملی سطح پر تو کچھ غلط کر جائیں، کچھ نیگلیجنس کر دیں، کہیں پہ ہم غفلت کا شکار ہو جائیں، مگر عقیدے کے لحاظ سے ہم غلط نہیں ہو سکیں گے۔ صحیح، لیکن اگر ہم نے اس کی بات کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا جو اخلاص ہے، جس کو جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے ہم سے، وہ ہمارے عقیدے میں بھی غلطی کھا سکتا ہے اور پھر عمل میں تو لازمی غلطی کھائے گا۔ صحیح، تو یہ ہے دراصل اخلاص کہ جو کہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحیح، اچھا، جو اخلاص جو ہے وہ اگر خدا کے ساتھ ہوگا، آدمی خدا کے ساتھ مخلص ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ ہی مخلص ہے۔ صحیح، اب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے ساتھ تو مخلص ہو جائے اور بندوں کے ساتھ وہ مخلص نہ ہو، صحیح، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی طرح کا اس نے رویہ ظاہر کرنا ہے۔ تو اس لیے خدا کے ساتھ خالص ہونے کا لازمی نتیجہ یہ بنتا ہے کہ وہ دوستی میں بھی خالص ہوگا، وہ اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، سب چیزوں میں ایک خالص آدمی ہوگا، کیونکہ کھرا آدمی ہوگا۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ اخلاص کا جو ہے یہ اسینشل ہے کہ وہ ایک روایت بھی حضرت معاذ بن جبل کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ تمہیں کافی ہے۔ جی، یعنی اخلاص کے ساتھ اس کی کتنی اہمیت بیان کی گئی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ اخلاص میں آپ اگر میں ایک نقطے پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک تو ہے نا جی کھلا شرک، جس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں۔ صحیح۔ اس سے تو ہمارے ہاں جو ہے وہ مسلمانوں نے نجات پا لی، بتوں کی پرستش نہیں ہوتی، بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن یہ سورہ کچھ اور بھی کہتی ہے۔ صحیح۔ سورہ یہ کہتی ہے کہ خدا بے نیاز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وہ تو ہم نے مان لیا، اپنے دل و دماغ میں اتار لیا۔ اس کے بعد سورہ کہتی ہے کہ وہ خدا بے نیاز بھی ہے۔ اچھا، بے نیاز کا ایک مطلب ہماری نا عوام میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خدا کو کسی کی پرواہ نہیں، ایسے ہی ایک عوام میں یہ غلط ہے۔ پرواہ اسے ہے، اپنی مخلوق کی اسے بہت پرواہ ہے، اسی لیے تو اس نے اتنے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں اور بار بار سمجھاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بے نیاز کا مطلب جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اسی لیے وہ کسی سے انفلوئنس بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بعض بزرگ ہستیاں جو خدا کی پیارے لوگ ہیں، وہ خدا کو فورس کر سکتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں، ضد کر کے اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل یہ شرک ہی کا ایک پارٹ تھا، جو کہ جب شرک موجود تھا اور ابھی بھی بعض ملکوں میں موجود ہے، کہ وہاں بس سوسائٹیز میں موجود ہے کہ وہاں پر وہ خدا کو، وہ معزز ہستیاں یا اس کی خدا کے قریب ہستیاں، وہ خدا کو انفلوئنس کر سکتی ہیں۔ چنانچہ آدمی کا جو تعلق ہے وہ خدا سے زیادہ ان ہستیوں سے جڑ جاتا ہے، تاکہ وہ ان ہستیوں کو کسی طرح ان کے ساتھ تعلق رہے، اور وہ قیامت کے دن خدا کو انفلوئنس کر کے، اس سے متاثر کر کے جو ہے وہ ان لوگوں کو اس کے غصے سے، اس کے عذاب سے بچا لیں گی۔ اس سے وہ یہ ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں کہ پھر ہم زندگی میں جس طرح مرضی زندگی گزار لیں، لیکن ان ہستیوں کے ساتھ ہم ان کی عقیدت کرتے رہیں، ان کو کچھ کسی طرح سے ان کی روحوں کو خوش کرتے رہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ قیامت کے لیے خدا کے ہاتھ سے بھی بچ جائیں گے ان لوگوں کی وجہ سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ آپ پھر دنیا میں فراڈ بھی کر لیتے ہیں، برے کام بھی کر لیتے ہیں، اور کسی ہستی کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں اور خوش بھی اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، اطمینان مل جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، کرنے والے ہیں، میرا سفارش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو
قرآن مجید میں جگہ جگہ بڑے زور دے کے بتایا کہ اس کے آگے کسی کی سفارش نہیں چلے گی. منزل الذی یشفع عنده منزل الذی یشفع، سورہ آیت الکرسی جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اس کے اندر یہ اللہ نے فرمایا کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر کوئی اذن کے بغیر نہیں، کوئی کرے گا بھی جی جی، اور اذن کے ساتھ کرے گا اور میرٹ پہ کرے گا. صحیح، میرٹ کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ یوم حشر میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن ساتھ یہ بھی تو کہا گیا نا کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو شکایت بھی کریں گے. جی ہاں بالکل. تو سفارش ان کی کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہے. ہاں جی، اور شکایت ان کی کریں گے جو قرآن کی تابعداری نہیں کرتے رہے اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے. جی ہاں، وہ کوشش کرتے کرتے کچھ کوتاہیاں کسی سے ہو گئیں، ان کی وہ سفارش ان کی بنتی بھی. صحیح، یہ نہیں کہ ایک آدمی کھلا ڈلا اللہ تعالیٰ کے خلاف چلتا رہا اور اس وہ اس زوم میں ہے کہ وہ اس کی سفارش بھی ہو جائے. صحیح. تو اس لیے پہلے اپنا جو ہے وہ کانسیپٹ اگر آدمی ٹھیک رکھے جیسے سورہ کہتی ہے، تو تب ہی آپ کے اعمال میں، آپ کے کردار میں وہ چیز ڈھلے گی اور آپ وہ جو کلیئرٹی آئے گی، کلیئرٹی آئے گی، آپ خالص انسان بنیں گے، تبھی آپ اچھے انسان بھی بنیں گے اور اچھے مسلمان بھی بنیں گے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ اسی ڈاکٹر صاحب کی بات کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ افسوس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف بالکل کلیئر ہے یہ بات، جس طرح بھی سورہ آیت الکرسی کا آپ نے حوالہ دیا، اور اس طرح اور بھی آیات میں ایک بات واضح ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ خالص اپنی عبادت چاہتے ہیں، اور دوسری اقوام سے یہ ایک عقیدہ در آیا ہمارے مذہب میں جہالت کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے. لیکن افسوس کی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کو پروموٹ کرنے والے جو بعض قائدین ہیں، مذہبی قائدین کی بات کر رہا ہوں، وہ انہی آیات کے سے سہارا لے کے ایک اپنا عقیدہ اور زیادہ اس کی طرف جو ہے لوگوں کو مائل کرتے ہیں. اب اللہ باذنہ میں استثناء کر دیے جب، تو استثناء سے وہی پھر ہستیاں مراد دیتے ہیں. دیکھیں جی اللہ نے ویسے تو سفارش کا دروازہ بند رکھا ہے، لیکن اللہ نے خود ہی ان ہستیوں کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، اس سے انبیاء مراد ہیں، اور ہر نبی اپنی امت کے جو قیادت کرتے ہیں ہر نبی کو ہاں اب اس کے امام سے ہر امت لیکن اس کے ہم نے امام یہ سے بھی سنا اور پکارا جائے. دیکھا کہ اس سے یہ بھی مراد لیا جا رہا ہے جو تحریف مانوی جس کو کہا جاتا ہے، مانوی تحریف، کہ اس سے مراد ہر زمانے کا پیر بزرگ اور وہ ہستیاں جن سے تم نے تعلق جوڑ لیا، تو وہ بس اب جو تم خود کرتے رہو، جو کچھ کرتے رہو، تمہیں جو ہے نا آخرت میں نجات دلوا دیں گے. تو تحریف مانوی نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس اخلاص کے مقابلے میں، اس کے متضاد راستے کی طرف چلنے میں. اور پیر اور بزرگ تو یہی بتاتے ہیں نا کہ آپ قرآن پہ عمل کریں. جو صحیح پیر اور بزرگ ہوگا وہ تو یہی بتائے گا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو تحریف مانوی ہے وہ بھی دلائل قرآن ہی سے پکڑتے ہیں اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے غرض استعمال کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک افسوسناک صورت ہے. یہ بڑا اہم ہے. اور مجھے وہ الطاف حسین حالی صاحب کا ایک بڑا مشہور جو ان کا کلام ہے نا، کرے گر غیر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پہ بہرا سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشاد آہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو ہم نے تو اصل میں یہ سارا بنا کے رکھ دیا ہے کہ اپنی مرضی کا جو بھی ہے سارا اٹھا لیں اور اٹھا کے اپنی اس کو گزار دیں. تو بہت شکریہ، بہت ہی اہم گفتگو کی. اور ناظرین اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو چیزیں جن پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، جو ہمارے عقیدے میں شامل ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو عقائد ہیں وہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات مکے کے مشرکین کے سامنے تلاوت کی تو وہ ان آیات کا مفہوم جانتے تھے، ان آیات کا معنی جانتے تھے. اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھ پڑے، جھگڑ پڑے، ان کی زندگی تنگ کر دی، ان کے لیے پریشانیوں کی ایک دنیا آباد کر دی، ان کے لیے زمین مشکل بنا دی. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو علماء کرام کو آج ہم نے زحمت اسی لیے دی ہے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے آ کر قرآن کی روشنی میں جو عقائد ہیں ان کی وضاحت اور صراحت کریں. اور جو دعا اب آپ کرتے ہیں کسی کی تدفین کے موقع پر قرآن کی آیات کو پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے جو تقاضا کرتے ہیں وہ تقاضا کیا ہے، اور اس تقاضے پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے جنت بھی ہے اور آپ کے لیے جہنم بھی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے میں ایک بار پھر نبیل اقبال بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب آپ کا اور جناب ڈاکٹر مفتی حبیب الرحمان صاحب آپ کا. جی نبیل صاحب.
درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ محمد کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی, درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی, درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی.
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔